لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل البلاء تحفة للأنبياء وهدية للأوصياء النجبا وشهادة لرفع درجة العليا وشفاعة الكبرى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ایک صلوات پڑھ دیں پروردگار عالم اپنی مقدس و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: کامیاب وہ لوگ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں. کافرین کے مقدر میں کامیابی نہیں ہے، مشرکین کے نصیب میں کامیابی نہیں ہے، منافقین اور مفسدین کے لیے کامیابی نہیں ہے. کامیابی پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو صاحبان ایمان ہیں. تو جب ایمان والے کامیاب ہیں تو ایمان والوں کا امام کتنا کامیاب ہوگا. کامیاب وہ لوگ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں. ایمان والوں کے علاوہ قرآن مجید نے پوری لکیر کھینچ دی، ایک دیوار کھڑی کر دی. جو حضرات کل میرے بیان کو سن چکے ہیں ان لوگوں کو میری بات آج کی اور میرے مقصد تک پہنچنے میں بہت مدد ملے گی. البتہ یہ کہ میں ایک جھلک آپ کے حوالے کر دوں تاکہ آج کی بات کو میں پیش کر سکوں. قرآن مجید کہہ رہا ہے کامیاب ہیں وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں. قرآن مجید نے دو گروہ کو کھڑا کر دیا. ایک گروہ وہ ہے جو کامیاب نہیں ہے، ایک گروہ وہ ہے جو کامیاب ہے. ایک انسان کو کامیاب قرآن کی نظر میں، اہل بیت کی نظر میں وہ کون سا انسان ہے جو کامیاب ہے؟ قرآن مجید نے دونوں گروہ کو صاف لفظوں میں پہچنوا دیا. بہت ہی مشہور اور چھوٹا سورہ ہے جو کل میں نے آپ کے حوالے کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، زمانے کی قسم. قسم خدا کھا رہا ہے. زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر. انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے. مگر عزیزان گرامی پروردگار عالم نے فوراً ایک اللہ کی لکیر کھینچی. سوائے ان لوگوں کے. وہ کون لوگ؟
یعنی ناکام، خسارے میں، گھاٹے میں تمام انسان ہیں، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کے ساتھ ساتھ وہ حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل خیر اور عمل خیر کے ساتھ حق کی وصیت اور صبر کی تلقین۔ توجہ عزیزان گرامی، تو کل میں نے جو بات کہی تھی کہ دنیا والوں کی نظر میں کامیابی کا ذریعہ، کامیابی کا معیار دولت ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، جاہ و حشمت ہے، مگر خدا کی نظر میں ایک کامیاب انسان کا معیار ایمان ہے، عمل خیر ہے، حق کی وصیت ہے اور صبر کی تلقین ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ اندازہ لگائیں، جو پروردگار عالم نے ایک مومن کے لیے بات پیش کی ہے، ایک کافر کامیاب نہیں ہے، وہ بھی اپنی حیثیت سے، اپنے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، منافقین بھی اپنے عقیدے کے اعتبار سے، مشرکین بھی اپنے عقیدے کے اعتبار سے، یہ سب کے سب سمجھ رہے ہیں ہم کامیابیوں کی طرف جا رہے ہیں، مگر ان کا حال کیا ہے؟ اپنے بچوں کو سمجھا دوں، بزرگ حضرات جانتے ہیں، ایک لفظ ہے سراب۔ سراب ریگستانوں میں دھوپ نکلی ہو اور ہوا چل رہی ہو تو دور سے ریت اڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پانی کا بہ رہا ہے، ندی ہے جو بہ رہی ہے، دریا ہے بہ رہا ہے، دور سے وہ ریت کیا لگتی ہے؟ پانی۔ توجہ عزیزان گرامی، مشرکین و کافرین و منافقین جس چیز کو اپنی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، ان کی مثال ریگستان میں یہ سراب دیکھ رہے ہیں، تو حقیقت میں پانی نہیں ہے، حقیقت میں ریت ہے۔ لہذا ایمان سے ہٹ کر، غدیر سے ہٹ کر، کربلا سے ہٹ کر، در علی سے ہٹ کر، در آل محمد سے ہٹ کر جو لوگ کامیابی کا معیار تلاش کر رہے ہیں وہ سراب دیکھ رہے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ باہر آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اندر بھی یہ بیچارے اکیلے جتنا چیخے ہیں اتنا آپ لوگ مل کر کے بھی صلوات نہیں پڑھ پائے اتنی آواز سے۔ ذرا ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں، کامیابی کا جو راز پیش کیا ہے قرآن مجید نے، ایمان، عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ حق کی جانب وصیت ہے اور صبر کی جانب بھی وصیت ہے۔ یہ صاحبان ایمان اور ایمان والوں کے لیے جو خصوصیات پیش کی ہیں قرآن مجید نے، عزیزان گرامی آپ کے حوالے ہے۔ میں پہلے ایک بات اتنا کہتا چلوں، یہ بتائیے، میں پوری دنیا سے کہتا ہوں، میں پورے کاروان اسلام سے یہ بات کہتا ہوں، میں پورے قافلے بشریت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بتاؤ کامیابی کا معیار دنیا والوں کی نظر میں حکومت ہے، اقتدار ہے، سلطنت ہے؟ توجہ عزیزان گرامی، میں اشارہ تو کر سکتا ہوں، آپ کتنی جلدی بات پہنچ جائیں گے بات تک یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب اقتدار مل جائے تو انسان کو کہنا چاہیے میں کامیاب ہو گیا، جب دولت مل جائے تو انسان کو کہنا چاہیے کہ میں کامیاب ہو گیا، جب اسے شہرت و عزت مل جائے تو کہنا چاہیے
کہ میں کامیاب ہو گیا، مگر میں نے تو ایسے بھی حکمرانوں کو دیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لہذا عزیزان گرامی، کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کا معیار وہ معیار ہے جسے قرآن پیش کر رہا ہے۔ اور میں یہاں پہ رک کے اتنا کہتا چلوں، بتاؤ اقتدار اور حکومت ابن زیاد کے پاس اور دار کی بلندی پر میسم تمار، بے چین میسم کو ہونا چاہیے، مگر بے چین صاحب اقتدار ہے۔ میسم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، جن چیزوں میں تو کامیابی سمجھ رہا ہے میرا مولا پہلے ہی طلاق دے چکا ہے۔ کامیابی اگر تمہیں دیکھنا ہے تو میسم کے دل سے پوچھو، میسم بتائیں گے کامیابی کسے کہتے ہیں، میسم بتائیں گے اطمینان کسے کہتے ہیں۔ سب سے بڑا کامیاب ترین ہے وہ انسان جس کے پاس سرمایہ اطمینان حاصل ہو جائے۔ لہذا اب قرآن مجید کی وہ بات جہاں سے میں نے بات اپنی کل ختم کی تھی آپ کے حوالے کروں۔ صاحبان ایمان کی خصوصیات ہیں جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں پیش کیا ہے۔ آج ہمارے سماج کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، آج ہمارے ماحول کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، آج ہمارے گھر کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، آج ہمارے دل و دماغ کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمیں کتنی ضرورت ہے سیرت آل محمد کی، ہمیں کتنی ضرورت ہے کردار آل محمد کی۔ آج ہماری زبان پر، آج ہمارے کانوں پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے ہاتھ پر، ہمارے دل پر، ہمارے وجود پر آیا آل محمد کی حکومت ہے یا نہیں؟ ہر مومن کو خود فیصلہ کرنا ہوگا، ہر مومن کو خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ زبان چلانے سے پہلے دیکھو آیا آل محمد خوش ہے یا نہیں؟ آنکھیں اٹھانے سے پہلے دیکھو یہ آنکھیں جن تبرکات کی زیارت کرتی ہیں ان تبرکات کے ذمہ دار تمہارے اس دیکھنے سے راضی ہیں یا نہیں؟ جب تمہارا دل دھڑک رہا ہے، تمہارے سینے میں جو دل ہے، یہ دل کس لیے بنایا گیا ہے؟ یہ دل بنایا گیا ہے اجر رسالت ادا کرنے والوں کے، اجر رسالت ادا کرنے کے لیے۔ تو اجر رسالت کیا ہے؟ اپنے دل میں ان کی محبت پیدا کرو جس سے پیغمبر محبت کرتے تھے، جس سے خدا محبت کرتا تھا، خدا کا رسول محبت کرتا تھا۔ لہذا عزیزان گرامی، صاف لفظوں میں قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ صاحبان ایمان، ایمان والے مرد ہوں یا عورت، یہ آپس میں ایک ہیں، وہ رشتہ اخوت ہے، برادری کا رشتہ ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، قرآن مجید نے اعلان کیا کیا؟ مومن آپس میں بھائی ہے۔ بھائی کا کیا مطلب؟ خنجر چلائے؟ بھائی کا مطلب لاٹھی ڈنڈا چلائے؟ بھائی کا مطلب غیبت کرے؟ بھائی کا مطلب اپنے بھائی کی برائی کرے؟ بھائی کا مطلب جھوٹ الزام لگائے؟ بھائی کا مطلب اپنے بھائی کو ذلیل کرے؟ کیا یہی ہے بھائی کا مطلب؟ بھائی کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی عیب بھی ہے تو اس کو چھپا لے جائے۔ انما المومنون اخوہ، یہ آیت ہے، حدیث نہیں ہے۔ انما المومنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ مومن آپس میں بھائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا، اب قرآن مجید حکم دے رہا ہے اگر دو بھائیوں میں، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، اولاد والدین میں، عزیز اقارب میں، مومنین میں کسی طریقے کی نا اتفاقی ہو گئی ہے تو اپنے چغل خوریوں کے خنجر سے رشتے کو کاٹنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح قائم کرو۔ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح قائم کرو۔ اور اس کے فوراً بعد کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، خدا سے ڈرتے رہو۔ خدا سے ڈرتے رہو کیا مطلب؟
आग न लगाओ इनके दरमियान, अदावत की आग न लगाओ, दुश्मनी की आग न लगाओ, वत्तकुल्लाह, खुदा से डरते रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। आज अगर किसी और घर में अदावत और इख्तिलाफ की आग लगी है, तो कल मैंने एक बात कही थी, उस लगी हुई आग में हाथ न सेको सियासत का, बल्कि सुलह कायम करके इत्तेफाक का पानी और सुलह और ईमान का छिड़काव करके अदावत के शोलों को, अदावत और दुश्मनी की आग को बुझा दो, ताकि कल जब तुम्हारे यहां आग लगने लगे तो कोई तुम्हारे घर को भी संभाल सके। अजीजाने गिरामी, आज हमारा माहौल कहां से कहां पहुंच गया है, आज हमारा समाज कहां से कहां पहुंच गया है, और बात यहां तक बिगड़ चुकी है, बात यहां तक बिगड़ चुकी है कि हमारे जिस मसलके जाफरी में गाहे बगाहे तलाक का नाम सुना जाता था, आज तो रोजाना नाम सुना जा रहा है। आज आखिर हमारे माहौल, हमारे माशरे में यह तलाक का रवाज कहां से पैदा हुआ? इस्लाम तो कानून बनाएगा ना, कानून तो बनेगा। कानून बनने का मतलब तो ये नहीं है कि इंसान जो है अपने आप को कानून के हवाले कर दे। कानून अगर न बनता तो इस्लाम नाकिस रह जाता। कानून तो बनेगा, कहीं कहीं जरूरत भी है, मगर अजीजान गिरामी, ये रोज बरोज जो तलाक की आवाजें बुलंद हो रही हैं, आखिर क्या वजह है? मैं रुक करके एक बात कहता चलूं अजीजान गिरामी, अगर बुरी लगे तब भी अपने पास रख लीजिएगा, मैं जो कह रहा हूं वापस लेने वाला नहीं हूं। इसलिए कि जो मैं कहने जा रहा हूं, मैं किसी दर्द की बुनियाद पे कह रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किरदार आले मोहम्मद की नश्र इशात करके मैं अपने फरीजे से सुबुकदोश हो जाऊं। अजीजान गिरामी, ये न समझिए कि अगर किसी हुकूमत ने हमारी बेटियों को अख्तियार दे दिया है, हमारी बेटियों को साहिब अख्तियार बना दिया है, हमारे बेटों को साहिब अख्तियार बना दिया है, तो ये अख्तियार खुदा की खुदाई को छीन लेगा। ऐसा नहीं है, खुदा की खुदाई को छीनने वाला नहीं है। अगर हमने हुकूमतों के दबाव में आकर के नाजायज फैसले किए हैं, तो अहकमुल हाकिमीन का फैसला अभी बाकी है, मलकुल मौत का आना अभी बाकी है, कब्र का अंधेरा अभी बाकी है, कल महशर के चौराहे पर खुदा का फैसला बाकी है। जरूरत है इस बात की हम अपने बच्चों को हुसैनी बनाएं, जरूरत है इस बात की हम अपने बच्चों को अली अकबर का गुलाम बनाएं, जरूरत है इस बात की हम अपनी बेटियों को ज़ैनब कुलसूम की कनीज बनाएं, जरूरत है इस बात की। लिहाजा मैं रुक करके कहता चलूं, अपनी बेटियों को रुखसत करने से पहले शौहर के घर तालीमात आले मोहम्मद का ऐसा जेवर पहना दो कि वो शौहर के हक को समझ सके, शौहर अपनी बीवी के हक को समझ सके। जब बीवी शौहर के हक को समझेगी, शौहर बीवी के हक को समझेगा, तो नतीजा यह होगा, इन गोदियों से जो बच्चा परवान चढ़ेगा, तो फिर वही बच्चा कभी तारीख का सैयद रजी कहा जाएगा, तो कभी तारीख का यही अलमुल हुदा कहा जाएगा, फिर यही हुसैनियत का पासबान होगा, आजादारी का मुहाफिज होगा। चंदा करना और ये लोगों को पहले आगे आगे आप हजरात से गुजारिश है, इधर बहुत जगह है, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर और आगे तशरीफ ले आए, ताकि यानी बाद में आने वालों को ज़हमत न, बस थोड़ी थोड़ी और ज़हमत फरमा लें, और बाबा दे बल सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाए आप हजरात। जरा एक और बाबा दे बल सलवात पढ़ दें आप हजरात। में बाहर ठंडक है और मोमिनीन बाहर खड़े, लिहाजा ये
توجہ عزیزان گرامی، آج سماجی اعتبار سے، آج ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایک حسینی معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے کردار آل محمد علیہ السلام کی ایسی تعلیم دے دینا چاہیے، کردار بی بی سیدہ کی تعلیم دے دینی چاہیے، ہمیں جناب زینب اولیاء مقام کی کردار کی تعلیم دے دینی چاہیے۔ نہیں، میں لفظ بدل کے کہوں، والدین کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو دنیا کا زیور پہنانے سے پہلے کردار فاطمہ کا ایسا زیور پہنا دیں کہ اپنے شوہر کے گھر جائے تو یہ کہنا پڑے یہ میری عبادتوں میں مددگار ہے۔ جناب مولا کائنات سے حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تھا، تم نے میری فاطمہ کو کیسا پایا؟ یہ کس کا سوال ہے؟ سید الانبیاء کا سوال ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے اپنے داماد سے سوال کر رہے ہیں، میری بیٹی سیدہ کو تم نے کیسا پایا؟ تو جناب امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں دیا بہت اچھا کھانا پکا لیتی ہے، یہ جواب نہیں دیا بہت اچھے حلوے بنا لیتی ہے، یہ جواب نہیں دیا بہت اچھی پکنک پر جو ہے دل بہلا لیتی ہیں۔ کیا جواب دیا؟ کیا عجیب و غریب جواب دیا ہے۔ جناب سیدہ، جناب مولا کائنات آواز دیتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ اور یہی سوال جناب صدیقہ طاہرہ سے پیغمبر نے کیا، یہی سوال جناب شہزادی سے بھی یہی سوال ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گوہر عصمت کو رسالت نے پالا ہے تو پھر گوہر امامت کو بھی تو رسالت ہی نے جوان کیا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ، تم نے میرے علی کو کیسا پایا؟ میرے علی کو کیسا پایا؟ جناب زہرا نے کیا جواب دیا؟ بابا، میں نے علی کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ توجہ عزیزان گرامی، لہذا ہمارا فریضہ یہ ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیمات آل محمد سے آراستہ کریں، اور اگر آج ہم اپنی نسل کی تعمیر نہیں کر رہے ہیں تو یہ یاد رہے اپنی نسل کو اگر ہم مذہبی اعتبار سے تباہی کے دہانے پر ڈھکیل رہے ہیں تو کل کوئی سورہ فاتحہ بھی پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ توجہ عزیزان گرامی، قرآن مجید کہہ رہا ہے اگر دو میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ لڑکی والے اپنی لڑکی کو خوب چڑھائے بڑھا رہے ہیں، ادھر لڑکے والے جو ہے لڑکے کو چڑھا بڑھا رہے ہیں۔ یہ یاد رہے عزیزان گرامی، سب سے بڑا شرف ایمان ہے، سب سے بڑا شرف ایمان ہے، سب سے بڑی کامیابی ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اگر کردار کا قد بلند ہے تو میں نے کل ایک بات کہی تھی عزیزان گرامی، سلمان اور تاریخ کا وہ سلمان جو اہل بیت کے لائق بن گیا۔ میں پھر لفظ بدل دوں عزیزان گرامی، ابو لہب خاندان ہاشمی کا ہوتا ہوا لعنتی ہو گیا، فارس کا سلمان کردار و ایمان کی بلندی پر اہل بیت میں داخل ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ اگر کوئی اختلاف ہو جائے، کسی طریقے کی کوئی بات ہو جائے تو اپنی زبان کا خنجر نہ چلانا، کوشش یہ کرو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، ان کے درمیان صلح قائم کرو۔ توجہ عزیزان گرامی، آپ حضرات خود سوچیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میری نہیں ہے، قافلے اسیران آل محمد علیہ السلام کے قافلہ سالار بیمار امام جس نے کربلا سے شام تک امامت کا پیغام پہنچایا اور شام سے پھر مدینے تک امامت کو لوگوں تک پہنچایا ہے،
وہ ہمارے امام کی ذات امام زین العابدین علیہ السلام اپنی ایک مناجات میں فرماتے ہیں، مولا اپنی ایک مناجات میں فرماتے ہیں، مولا آواز دیتے ہیں، مناجات ہے مولا کی، آپ پڑھیں صحیفہ کاملہ۔ مولا اپنی مناجات میں کیا کہتے ہیں؟ میرے مالک، میرے اللہ، مجھے صلح اور امن کا لباس عطا کر دے۔ مجھے کیا عطا کر دے؟ صلح اور امن کا لباس عطا کر دے۔ میرے اس لباس کو تقوی سے زینت دے دے۔ توجہ عزیزان گرامی، کیوں مولا آپ کیوں چاہتے ہیں صلح اور امن کا لباس؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ امام نے وجہ بتائی، امام ہی نے اپنی مناجات میں یہ بات کہی ہے، اے میرے مالک، مجھے صلح اور امن کا لباس دے دے اور اس لباس کو تقوی سے زینت دے دے تاکہ میں عدالت قائم کر سکوں۔ عزیزان گرامی، عدالت صلح کی بنیاد پہ تو قائم ہو سکتی ہے، عدالت فساد کی بنیاد پر قائم نہیں ہوگی۔ میرے مالک، مجھے لباس صلح دے دے تاکہ میں عدالت قائم کر سکوں۔ میرے مالک، مجھے صلح کا لباس دے دے تاکہ اپنے مقابلے میں آنے والے کے لیے اپنے غصے کو پی سکوں۔ آدمی غصے کو کب پیے گا؟ جب اس کے پاس صلح کا سرمایہ ہوگا۔ اے میرے مالک، مجھے لباس صلح عطا فرما تاکہ عدالت قائم کر سکوں، تاکہ میرے مالک میں اپنے مقابلے پر آنے والے کے لیے جو غصہ مجھے ہے اس غصے کو میں پی سکوں، فتنے کے شعلوں کو دبا سکوں۔ فتنے کا شعلہ کب دبے گا؟ جب انسان کے پاس صلح کی صلاحیت ہوگی۔ میرے مالک، مجھے لباس صلح دے دے تاکہ فتنے کے شعلوں کو دبا سکوں، تاکہ میں انتشار اختلاف کی آندھیوں کو روک سکوں، جنگ و جدال کو میں صلح اور امن میں بدل سکوں۔ یہ کس کی تمنا ہے؟ یہ کون مانگ رہا ہے؟ یہ کون مانگ رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اب آئیے دوسری طرف، شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان انسان کو جہنمی بنانا چاہتا، چونکہ خود جہنمی ہے تو جہنمی بنائے گا۔ اسی لیے ہے کہ روز محشر ہر انسان اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اب جس کا امام جہاں جائے گا ماموم بھی وہی جائے گا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے غدیری غلاموں کی گودیوں میں ہمیں پیدا کر کے جنت کی ضمانت دے دی ہے۔ امام عالی مقام عزیزان گرامی نے جو تمنا کی ہے، ابھی اس کے مقابلے میں آئیے، یہ ہے امام کی تمنا، آپس میں برادری محبت اور الفت و انسیت پیدا کرنا۔ یہ ہے قرآن کا اعلان۔ قرآن بھی یہی چاہتا ہے، خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے تم لوگوں کے درمیان، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، شیطان چاہتا ہے تم لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض کو پیدا کرے۔ تو بغض اور عداوت کا پیدا کرنا شیطان کی تمنا، آپس میں میل جول سے رہنا یہ اللہ کی تمنا، قرآن کی تمنا، پیغمبر کی تمنا، ہمارے بیمار کربلا کی تمنا۔
اب اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں اپنے درمیان کے اختلافات کو ختم کرنا ہوگا. کل میں نے ایک بات کہی تھی, معاف کر دینا تو کبریائی شان ہے. معاف کر دینا کبریائی شان ہے. جب تک درگزر نہیں ہوگا ہمارے سماج میں, درگزر کی صلاحیت نہیں پیدا ہوگی, اس وقت تک ہمارے ہاں امن اور آشتی اور محبت و الفت کی صلاحیتیں پیدا نہیں ہوں گی. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, امام علی مقام فرماتے ہیں شیطان کے بارے میں, مولا فرماتے ہیں جب دو مومن, اب میں پھر وہی بات کر رہا ہوں جو کل کہی تھی, دو مومن سے مراد دو مرد نہیں, چاہے دو مومنہ عورتیں, دو مومن, ایک مثلا والدین, بھائی بہن, عزیز اقارب, میاں بیوی, جو بھی ہیں مومنین, کہیں بھی گھر میں, پڑوس میں, چوراہے پر, بازار میں, مذہبی مراکز میں, کہیں ایک بھی. شیطان کی تمنا قرآن مجید نے پیش کر دی. شیطان کیا چاہتا ہے؟ صاحبان ایمان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرنا. عداوت اور بغض پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ کچھ شیطان انسانوں کے بھی روپ میں ہوتے ہیں. جانتے یہ کیسے ہوتا ہے؟ نمامی, چغل خور. چغل خور کسے کہتے ہیں؟ چغل خور ادھر کی بات سن کے ادھر, اور ادھر کی سن کے, نتیجہ کیا ہوتا چغل خور کا؟ قرآن مجید نے بڑی بھیانک لفظ کہی ہے, ویل لکل لہمزۃ لمزہ. ویل, ویل جہنم میں ایک ٹھکانہ ہے ڈبے ٹائپ کا. یہ چغل خور جو ادھر کی بات ادھر, چاہے مرد چاہے عورت, جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور دو مومنین میں لڑائی کرواتے ہیں, دو رشتوں کو توڑتے ہیں, دو خاندانوں میں آگ لگاتے ہیں, دو فیملیوں میں آگ لگاتے ہیں, اولاد و والدین کے درمیان آگ لگاتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان آگ لگاتے ہیں, یہ وہ چغل خور ہیں جو جہنم میں اسی ویل میں ڈالے جائیں گے. چغل خوری بدترین ضربت. چغل خوری کرنے کے لیے جنات تھوڑی آتے ہیں, ملائکہ تھوڑی آسمان سے آتے ہیں, ہم ہی آپ میں سے. گویا جو شیطان کا کام ہے وہ انسان کر رہا ہے. یہاں آگ لگائی, وہاں آگ لگائی, ارے سنا نہیں. ابھی آپ کو کسی نے وکیل بنایا, سفیر بنایا, آپ کو اپنا نمائندہ بنایا, آپ کون ہوتے ادھر کی بات ادھر نقل کرنے والے؟ جہاں سنا وہیں ختم کرو بات. توجہ عزیزان گرامی, یہ بتائیے آپ حضرات, جھوٹ بولنا حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے نا, اسی لیے میں نے جائز ناجائز نہیں کہا ہے. اصلاً حکم دیکھیے شریعت کا کیا ہے, حرام ہے نا. مگر بتائیے, مومن کی جان بچانی ہو, ایسی جگہ سچ بولنے سے مومن کی جان چلی جائے گی اور جھوٹ بولنے سے جان بچ جائے گی, تو کیا کریں گے؟ جھوٹ بولنا ایسی جگہ جائز ہے نا, اب تو حرام نہیں ہے. ایک مومن کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا, پھر سے بولیے, توجہ فرمائے عزیزان گرامی, اللہ حضرات کو جزائے خیر دے. اب آئیے دوسری طرف, پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, معصومین کی حدیث ہے, اگر دو مومن میں اختلاف ہو, جھگڑا ہے, جھوٹ بولنے سے دونوں میں محبت پیدا ہو جائے, الفت پیدا ہو جائے, جھگڑا ختم ہو جائے, تو پیغمبر فرماتے ہیں جھوٹ بول. ایسی جگہ جھوٹ بولنا, توجہ فرمائے عزیزان گرامی, میں آپ حضرات کے ذہن کو کہیں لانا چاہتا ہوں. آپ حضرات صاحبان بصیرت ہے, اب آپ ذرا سوچیں, دو مومن میں میل کرانا, محبت پیدا کرانا ایک مومن کی جان بچانے کے برابر ہے. ہائے 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 ہائے,
آپ ذرا سوچیں، ایک مومن کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز، یا دو مومن کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز۔ اب آپ ذرا ملائیں، ایک مومن کا اتحاد میرے پیغمبر کی نظر میں اتنا اہم ہے کہ جو حکم جان بچانے کے لیے ہے وہی محبت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ محسوس کریں پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا۔ میں آ رہا ہوں اسی بات کی طرف جو پانچویں امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ عزیزو، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ پیغمبر ایک روز اپنے اصحاب سے کہتے، اصحاب تم لوگ جانتے ہو کہ تم لوگوں کے درمیان سب سے بدترین کون ہے؟ اصحاب نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے سب سے بدترین کون ہے۔ ہم لوگوں سے پیغمبر کہتے تو بتا دیتے، تم لوگوں کے درمیان سب سے بدترین کون ہے؟ اصحاب پیغمبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں نہیں معلوم۔ پیغمبر نے کہا بتاؤں؟ کہا بالکل، ارشاد فرمائے۔ اصحاب نے کہا آپ فرمائیں، ہمارے درمیان سب سے بدتر کون ہے؟ پیغمبر فرماتے تمہارے درمیان سب سے بدترین وہ انسان ہے جو چغل خوری کرتا ہے، جو چغل خوری کرتا ہے۔ یہ زبان 32 خنجروں کے درمیان رہتی ہے، 32 دانت ہیں نا، 32 خنجروں کے درمیان رہتی ہے اور اندھیرے میں رہتی ہے۔ منہ کے اندر لائٹ نہیں لگی ہے، اندھیرے میں رہتی ہے، 32 خنجروں کے درمیان رہتی ہے۔ مگر صاحب اس کا بھی عجیب و غریب کرشمہ ہے، اگر یہی فطرت کے خلاف چل جائے تو میاں بیوی الگ ہو جائیں، بھائی الگ ہو جائیں، والدین اور بچے الگ ہو جائیں، اور اگر یہی زبان فطرت کے مطابق چل جائے تو دو خاندان ایک جگہ جمع ہو جائے، دو لوگوں میں اتحاد ہو جائے۔ یہی زبان جوتے بھی کھلواتی ہے، سلام کے لیے ہاتھ بھی اٹھواتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ جو زبان کا گناہ ہے نا، یہ زبان کا گناہ، چغل خوری، ادھر کی لکڑی ادھر جو لگاتی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اور ہماری بھی غلطی ہے، ارے بھائی ہمارا ہے آ کر کے بیان کرنے والے نے کیا، بھائی فلاں صاحب تو یہ کہہ رہے تھے آپ کو مولانا، تو مولانا کو بھی چاہیے ان سے کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں نقل کرنے والے۔ اگر اسی طرح روک ٹوک شروع ہو جائے نا، ہمارے درمیان کے 80% اختلافات دور ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے درمیان ایسی اخوت و محبت پیدا ہوگی ہماری فیملیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، مومنین کے درمیان، مومنات کے درمیان، جس کی تمنا آل محمد ہم سے کر رہے ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، پیغمبر فرماتے تم میں سب سے بدترین وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے۔ اب آئیے، شیطان کے لیے قرآن نے کیا کہا تھا؟ شیطان وہ جو عداوت اور بغض کو پیدا کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام روحی لہ الفدا فرماتے ہیں، مولا آخری بات دنیا فضائل سے اور آپ حضرات کی زحمت تمام، مولا فرماتے ہیں، امام عالی مقام فرماتے ہیں، شیطان تمہارے درمیان عداوتیں پیدا کرتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے، کب تک؟ یہاں تک کہ تم اپنے دین سے منحرف ہو جاؤ۔ کب تک عداوتیں پیدا کراتا ہے؟ یہاں تک کہ تم اپنے دین سے برگشتہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اختلافات ہمیں دین سے برگشتہ کرتے ہیں۔ میرے پاس اب وقت نہیں ہے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، لہذا میں آپ حضرات کو اس کے آگے تمام وضاحت تو نہیں کروں گا، البتہ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حوالے کروں گا۔ دین سے برگشتہ کر دیتا، کب تک یہ کام کرتا رہتا؟ عداوتیں پیدا کرتا ہے۔ کب تک یہ دشمنی پیدا کرتا ہے؟ جب تک کہ تم کو تمہارے دین سے برگشتہ نہ کر دے۔ دین اعمال کا نام نہیں ہے، دین عقیدے کا نام ہے۔
دین عقیدے کا نام ہے. اگر ہمارے پاس یہ محکم عقیدہ ہے کہ پردے غیب سے ہمارا امام دیکھ رہا ہے, ہمیں ایسے گناہ نہیں کرنے چاہیے. تو خدا کی قسم ہم اگر اپنے عقیدے پہ باقی ہیں تو ہم ڈرتے رہیں گے, ہم اختلاف کریں گے, ہمارا امام دیکھ رہا ہے, ہم ظلم کریں گے, ہمارا امام دیکھ رہا ہے, ہم کمزوروں کو ستا رہے ہیں, ہمارا امام دیکھ رہا ہے, ہم معاشرے میں فساد پیدا کر رہے ہیں, ہمارا امام دیکھ رہا ہے. بس عزیزان گرامی, میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے. عزیزو, امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا, کب تک شیطان کام کرتا رہتا ہے تمہارے درمیان, عداوتیں پیدا کرتا رہے گا, دشمنیاں پیدا کرتا رہے گا, تم لوگوں میں اختلاف ڈالتا رہے گا. کب تک؟ جب تک کہ تم دین سے برگشتہ نہ ہو جاؤ. اور انہی عداوتوں کا نتیجہ ہے آج مسلک بن رہے ہیں, گروہ بن رہے ہیں, قافلے بن رہے ہیں, اور انسان حق سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. بس عزیزان گرامی, ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم جو تمنائے آل محمد اس پر عمل کریں. آپ کربلا دیکھیں, کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ اتحاد کا مرکز ہے کربلا, برادری کا مرکز ہے کربلا, محبتوں کا انجام ہے کربلا, اخوت و برادری. یہاں تک کہ جب امام عالی مقام نے جون جیسے غلام کو اجازت نہیں دی ہے تو جون نے امام کی غیرت سے گفتگو کی ہے. ہاں مولا, آپ مجھے کیسے اجازت دے دیں گے؟ آپ مجھے کیسے اجازت دے دیں گے؟ میں کالا غلام, بدبودار میرا خون آپ کے پاکیزہ خون میں کہیں مل نہ جائے. آپ اندازہ لگائیں عزیزان گرامی. لہذا نہ کوئی انسان اپنے دولت اور اقتدار یا حکومت یا علم کی بنیاد پر بڑا ہے تو مزاج کا بڑا ہونا چاہیے, کردار کا بڑا ہونا چاہیے. رقیق حرکتیں کر کے کبھی انسان بڑا نہیں ہو سکتا ہے. غرور انسان کو تباہ کر دے گا, تکبر انسان کو مٹا دے گا. البتہ اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو شکر ادا کرو. ان شکرتم لازیدنکم, تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کروں. عزیزان گرامی, ہم سب کو آج نہیں کل قبر کے اندھیرے میں جانا ہے. ہم سب کو اپنے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں آخر شفاعت کے لیے سب جائیں گے نا. کہیں ایسا نہ ہو میرا پلٹ کے امام کہہ دے, میرا امام پلٹ کے کہہ دے, میں نے علی اکبر کی جوانی دی تھی, کیا تم مقصد کربلا بھول گئے تھے؟ کہیں جناب رباب دامن نہ پکڑ لیں, میرے علی اصغر نے اپنا تبسم دیا تھا, تم دین کا مقصد بھول گئے تھے. کہیں ایسا نہ ہو ام لیلہ دامن پکڑ کے کہے 18 برس کی کمائی دی تھی. کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر کی بیٹی بنت رسول دکھیاری حسین کی ماں پہلو شکستہ ہمارے دامن کو پکڑ کے کہے میرے لال نے قربانیاں دی تھیں, کیا اسی لیے قربانی دی تھی کہ تم مقصد حسین کو پس پش ڈال دو؟ لہذا عزیزو, اب ہمیں اپنے سماج کو حسینی بنانا ہے, ہمیں اپنی بیٹیوں کو کنیز زینب بنانا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو غلام علی اکبر بنانا ہے. تو عزیزان گرامی, اس کے لیے ہمیں دربار حسینی کا صدقہ لینا ہوگا, ہمیں تعلیمات آل محمد لینے ہوں گے اور اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا. ہم آج اپنے بچوں کی دنیا کے لیے جتنا پریشان ہیں اتنا پریشان نہ ہم اپنی قبر کے لیے ہیں اور نہ اپنے بچوں کی فیوچر اور مذہبی فیوچر کے لیے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کے مذہبی فیوچر کے لیے اس لیے بھی پریشان ہونا چاہیے, ان کے مذہبی فیوچر سے ہمارا بھی فیوچر جڑا ہوا ہے. فاتحہ کون کرائے گا, فاتحہ کون پڑھے گا, مجلسیں کون کرائے گا, ایصال ثواب کون کرے گا؟ جب ہمارا بچہ مذہب ہی نہیں جانے گا, ہمارا بچہ کربلا نہیں جانے گا, ہمارا بچہ غدیر نہیں جانے گا, ہمارا بچہ آل محمد کو نہیں جانے گا, ان کے کردار کو نہیں جانے گا, اور اپنے خاندانی اور رسمن نام کے لیے فقط ایک مذہب کا لیبل لگا ہوگا, تو کون ہوگا جو ہمیں فاتحہ کرائے گا, کون ہوگا جو ایصال ثواب کرائے گا؟ ہمارے بچوں کے مذہبی فیوچر سے ہمارا خود فیوچر جڑا ہوا ہے, چاہے دنیا میں رہیں چاہے دنیا سے چلے جائیں. بس عزیزان گرامی,
اہل بیت علیہ السلام نے جو محبت اور اخوت کا پیغام دیا ہے، آپ کربلا میں دیکھیں، امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا جا رہے، زہرا کا لال مدینے سے کربلا جا رہا۔ اے عزادارو، جناب زینب علیہ مقام آتی ہیں، بھیا حسین مجھے میرے شوہر عبداللہ ابن جعفر نے اجازت دے دی اور میں اون و محمد کو لے کے آئی ہوں، عبداللہ ابن جعفر نے بھی بھیجا ہے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے آواز دی قافلہ تیار کیا جائے۔ عزادارو، قافلہ تیار ہونے لگا۔ جناب ام سلمہ آواز دیتی ہیں، میرے لال، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے اہل عراق تمہیں بلا کر وفا نہیں کریں گے، بھوکا اور پیاسا 3 دن کا تڑپا کہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، میری نانی ام سلمہ، کیا تم میرا مقتل دیکھنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ زمین کو اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی، عزادارو آواز دی، نانی یہی وہ جگہ ہے جو مقتل ہے، یہی وہ کربلا ہے، اور ایک ایک کا امام نے مقتل بتا دیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ میری 18 برس کی کمائی دم توڑ دے گی، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میرے علی اصغر کا تبسم تیر شعبہ کا شکار ہو جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے اون و محمد مارے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم پامال ہوگا، نانی یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے برابر کے بھائی عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں زہرا کی کمائی گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما۔ عزادارو، جناب ام سلمہ کے بعد جناب ابن عباس نے کہا تھا، مولا اگر ایک مرتبہ آپ امام ابن امام ہیں مولا، میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، ہاں مولا البتہ گزارش ہے مولا، آپ اگر قرآن سے تفاول کر لیں، مولا تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ امام نے فرمایا، ابن عباس نماز صبح کے بعد آنا۔ عزادارو، ابن عباس نماز صبح کے بعد دوڑے ہوئے آئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، امام نے دروازہ کھولا، دروازے کے دونوں بازوؤں پہ ہاتھ رکھ کے میرے امام نے اپنے سر کو باہر نکالا۔ ابن عباس، قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، حمید ابن مسلم کیا کہتا ہے، میں مسجد النبوی کی دیوار پہ بیٹھا تھا، کرسی لگائی گئی، مولا حسین کرسی پہ بیٹھے ہیں، جوانان ہاشمی ننگی تلواریں لے کے مولا کے گرد ہیں، جیسے ستارے ہیں جو ماہتاب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر میں نے دیکھا ایک ایک سواری آ رہی ہے، ایک ایک بی بی نکلتی ہیں، اور ایک ایک جوان آگے بڑھتا ہے اور وہ سوار کراتا جا رہا ہے۔ ام لیلہ آئی ہیں تو جناب علی اکبر آگے بڑھے ہیں۔ عزادارو، جناب ام لیلہ آئی ہیں، جناب علی اکبر آگے بڑھے ہیں۔ ام فروہ آئی ہیں، جناب قاسم آگے بڑھے۔ ایک ایک بی بی کو ایک ایک وارث ہے جو سوار کراتا جا رہا ہے۔ مگر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ علی کے گھر سے ایک بی بی نکل رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا زہرا کا جنازہ نکل رہا ہے، ایسا کوہرام مچا تھا، بیویاں تڑپ تڑپ کے رو رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ رسول کی بیٹی کا جنازہ نکل رہا ہے۔ جیسے ہی بی بی گھر سے باہر نکلنی، اتنے میں تمام جوان دوڑے، مولا حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، اکبر آگے بڑھے، مولا حسین آگے بڑھے۔ جناب علی اکبر نے اونٹ کی مہار پکڑی، مولا حسین نے بازو پکڑا، عباس نے اپنے زانوؤں کو تہ کیا۔ میں نے پلٹ کے پوچھا، اے مدینے والو اتنا بتاؤ کون بی بی ہے جس کے لیے حسین کھڑے ہو گئے؟ پورے مدینے میں کوہرام مچائے، کبھی نہیں جانتا علی کی بیٹی ثانیہ زہرا زینب علیہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما۔ عزادارو، سوچے کیا ہے مصیبت آل محمد۔ عجب نہیں جناب زینب نے
11 محرم کو کہا ہو اکبر اب نہیں آؤ گے، عباس اب تم سوار نہیں کرو گے بھیا. کیا مصیبت ہے آل محمد کے عزادارو. اے حسین پہ رونے والو، اللہ تمہاری آنکھوں کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے. اسی لیے روایتوں میں چھٹے امام نے فرمایا ہے، میرے جد پہ رونے والو، میرے جد پہ رونے والو، تمہارے یہ آنسو کتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں خریدار فاطمہ زہرا ہے. دنیا میں جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اس کی قیمت نہیں ہوتی. عزادارو، دنیا میں قیمتی چیز ٹوٹ جائے اس کی قیمت معمولی ہوتی ہے، قیمت اصل نہیں رہ جاتی. مگر ہاں، غم حسین میں دل جتنا ٹوٹتا جاتا ہے اس کی قیمت اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے. خریدار فاطمہ ہے، اجرت میں جنت ہے عزادارو. اسی لئے چھٹے امام نے فرمایا ہے، اے میرے جد پہ رونے والو، اگر تمہاری آنکھیں نم نہیں ہو رہی ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تمہیں غم حسین میں رونے کی توفیق عطا کرے. بس عزادارو، میں نے ختم کیا آپ حضرات کی زحمت. مولا حسین پہ رونے والو، موسم عزا آ گیا. بی بی زہرا عزا خانوں میں اپنے لال کا پرسہ لینے آ گئی. رومال زہرا میں اپنی امانتوں کو رومال فاطمہ کے حوالے کرو، کل یہی روز محشر ہماری بخشش کا سہارا. عزادارو، آل محمد کا قافلہ چلا، امام عالی مقام مکے آئے، مگر جب مکے میں حالات بدل گئے اور امام نے اپنے حج کو عمرے سے بدل دیا، جناب محمد حنفیہ امام کے ساتھ مکے تک آئے تھے، مگر جناب محمد حنفیہ کے بازو اٹھ نہیں رہا تھا، لہذا آپ کے آنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا. امام عالی مقام نے محمد حنفیہ کو اپنا نائب مقرر کیا مدینے میں. عزادارو، محمد حنفیہ کو خبر ملی مولا حسین جا رہے ہیں عراق. جناب محمد حنفیہ بھائی ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں محمد. عزادارو، محمد حنفیہ وہی ہیں جن سے مولا کائنات نے کہا تھا، میرے لال اب محمد حنفیہ تم میرے بازو ہو، حسن حسین رسالت کی آنکھیں ہیں، میرے بازو کا کام ہے حسن حسین کو بچانا. محمد حنفیہ مولا کے پاس آئے، فرزند رسول آپ جا رہے ہیں؟ کہاں بھیا میں جا رہا ہوں. امام عالی مقام کہتے ہیں بھیا میں جا رہا ہوں. محمد حنفیہ کہتے ہیں آقا میری گزارش ہے، آپ امام ابن امام ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میری گزارش ہے آقا ایک مرتبہ اور آپ ذرا اپنے نظریے کو دیکھ لیں. عراق والوں نے بھیا حسن کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، عراق والوں نے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، ایک مرتبہ پھر غور کر لیں آپ. عزادارو، امام نے فرمایا ٹھیک ہے محمد، میں رات میں غور کروں گا. مگر عزادارو، نماز صبح کے بعد محمد حنفیہ کا غلام آتا ہے، آگے کہتا ہے آقا تمہیں کچھ خبر ہے؟ فرزند زہرا اونٹ پہ سوار ہو چکے ہیں، بیویاں سوار ہو چکی ہیں، مولا عراق جا رہے ہیں. محمد حنفیہ ننگے پیر دوڑتے ہوئے آئے، امام کے اونٹ کی مہار پکڑ کے ایک مرتبہ سر اٹھایا، مولا آپ نے تو کہا تھا میں غور کروں گا. مولا کہتے میرے بھائی یہی ہے مرضی پروردگار. یہ کہہ کے امام نے اپنی سواری آگے بڑھائی، محمد پھر دوڑے، جا کے پھر مہار پکڑ لیا. سنو گے عزادار محمد نے کیا کہا؟ محمد حنفیہ کہتے ہیں آقا ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں، جائیں، جوانوں کو لے کے جائیں، اصحاب کو لے کے جائیں، مگر میری بہنوں کو میرے حوالے کر دے. جزاکم اللہ، میری بہنوں کو میرے حوالے کر دے، میں اپنی بہنوں کو مدینے لے جاؤں گا. امام آواز دیتے ہیں اے محمد اگر بہنیں مدینے میں رہیں گی تو حسین کا انقلاب شام تک کون پہنچائے گا؟ نانا کا اسلام کون بچائے گا؟ بس عزادارو، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی.
آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، میں مصائب ختم کر دیتا۔ عزادارو، مگر سفر کربلا کی ایک چھوٹی سی داستان آپ کے حوالے کروں۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں اور کوفے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ امام عالی مقام راستے میں ایک مرتبہ جہاں خیمہ آپ نے ڈالا، پہلو میں جناب عباس کھڑے ہیں۔ بس عزادارو، روایت تاخری اور زحمت تمام ہے۔ عزادارو، پہلو میں جناب عباس کھڑے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ آواز دی، اور آواز کیسی آواز؟ امام نے کسی کے سلام کا جواب دیا۔ امام نے کسی کے سلام کا جواب دیا۔ عزادارو، یہ جواب سن کے جناب عباس کہتے ہیں، آقا یہاں تو کوئی نہیں ہے، آپ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ امام عالی مقام آواز دیتے ہیں، عباس دیکھ پاؤ گے؟ عباس دیکھ پاؤ گے؟ کہا آقا میں دیکھ نہیں رہا ہوں، کیا دیکھنا ہے؟ کہا پھر سنو۔ امام نے ایک مرتبہ زمین کو اشارہ کیا، تمام زمینیں پست ہوئیں، کوفے کی زمین بلند ہوئی۔ عزادارو، ہائے غازی تڑپ گیا، غازی تڑپ گیا۔ کیا دیکھا؟ مسلم ابن عقیل کا سر قلم ہو گیا، اور آپ کے جنازے کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ جناب عباس نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، مولا اجازت دے، میں ابھی جا کے کوفیوں سے اس کا حساب لوں گا۔ امام آواز دیتے ہیں، عباس تمہیں تو بابا نے کربلا کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ بس عزادارو، جناب عباس سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ مولا حسین کرسی سے اٹھے، خیمے کے اندر آئے، آواز دی، زینب میری مسند بچھا، زینب میری مسند بچھا دے۔ مسند بچھائی گئی، تمام بیویوں کو بلایا گیا، بیویاں آ گئیں، حسین مسند پہ بیٹھے، زینب گھبرا رہی ہے، بھیا اس مسند پہ کیوں بیٹھے ہو؟ حسین سر جھکائے بیٹھے، آواز دیتے، رقیہ کو بلاؤ۔ ارے مسلم کی یتیم کہاں ہے؟ رقیہ بلائی گئی، زانو پہ بٹھایا، سر پہ جیسے ہی ہاتھ رکھا، رقیہ رو کے کہتی ہے، چچا میرے سر پہ تم ہاتھ اس طرح پھیر رہے ہو جیسے کسی یتیم کے سر پر۔ بس حسین اب برداشت نہ کر سکے، بھتیجی کو سینے سے لگا کے آواز دی، ہاں بیٹی اب تو یتیم ہو گئی، اے زینب تمہارا بھائی مسلم مارا گیا، ماتم شروع ہو گیا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، رقیہ بابا مارا گیا، تمہیں تماچے نہیں لگے، بابا مارا گیا، گوشوارے نہیں چھینے گئے، مگر ہاں سکینہ کی یتیمی، حسین کے بعد سکینہ کو تماچے لگے، تڑپ کے بی بی نے کہا تھا، اے میرے بابا میں یتیم ہو گئی، میرے گوشوارے چھن گئے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ یا اللہ 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 اللہم بحق الزہراء و بہا و بعلہا و بنیہا۔ خدا یا پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، تمام اموات مومنین و مومنات کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے وجود کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہماری ذریت کو، ہماری نسلوں کو شیطانی گمراہی و ضلالت سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی ذات کو ہم سب سے راضی فرما۔ میرے اللہ ہم سب صاحبان حاجت و دعا ہیں، تو عالم السرائر ہے، تو جانتا ہے مومنین و مومنات کی کیا حاجتیں، کیا دعائیں ہیں۔ میرے اللہ ہم سب کی حاجتوں کو مولا عباس غازی کے صدقے میں تو پورا فرما۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی تمام دعاؤں کو تو قبول فرما۔ مرضات مومنین و مومنات کو شفائے کامل عنایت فرما۔ ہماری جن بہنوں کی گودیاں نعمت اولاد سے خالی ہیں، ان گودیوں کو تو آباد فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو اسی زندگی میں اپنے محترم گھر سے لے کے تمام اتباعات عالیات بالخصوص کربلا کی زیارت نصیب ہو۔
میرے مالک میرے اللہ ہم سب کو شیعان علی میں محشور کرنا، ہم سب کو آل محمد کی شفاعت نصیب ہو۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار، یہ اٹھتے ہوئے طوفان ہائے بلا خیز ہیں اور چاروں طرف عزاداری سید الشہداء کے لیے فرش بچ چکے ہیں۔ میرے اللہ یہ عزادار حسین ہیں اور پوری دنیا میں عزاداری کر رہے ہیں۔ میرے معبود ہماری اس مختصر مگر رحم عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ میرے کریم پروردگار، تمام عزاداران سید الشہداء، تمام اتباعِ عالیات، حوزات علمیہ، مدارس دینیہ، علماء، ذاکرین و واعظین، بالخصوص مملکت پاکستان میں ہونے والی تمام عزاداریوں کے مراکز، وہاں کے عزاداروں، وہاں کے اتباعِ عالیات کی تو حفاظت فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار، محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں سرکار ولی اصغر علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو۔ مولا کے آوان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما۔ ماتم حسین۔